محترم بھائیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہم تمام کو عطا کیا، اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اور نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ ہم تمام کے علم میں ہیں۔ رمضان میں جو بھی کام آپ کریں گے عام دنوں کے مقابلے میں اسے بڑھا چڑھا کر آپ کو دیا جائے گا۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور رمضان المبارک، اس کا تعارف قرآن نے خود کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ رمضان وہی مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ قرآن جو آخری کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہی اتارا، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ تو گویا کہ رمضان سے قرآن کریم کو ایک خاص نسبت ہے، خاص مناسبت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں قرآن کریم سے ہمارا لگاؤ زیادہ ہونا چاہیے، تلاوت بھی زیادہ ہو، اور اسے تراویح میں سننے کا بھی اہتمام ہو، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے کون سے احکامات بیان کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے بنیادی طور پر ہمارے اوپر کئی حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو آدمی قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن میں غور و فکر کرنا اور قرآن احکامات پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کا ایک حق ہے، اسی طرح گویا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ اگر ہم قرآن کے تمام حقوق کو ادا کریں گے تبھی گویا کہ ہم خیر امت کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر ایک چیز کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ پیدائش بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جو احکامات ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر قبر تک بلکہ موت تک، موت کے بعد کے بھی حالات قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اسے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ شریف پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے خلاصے کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم ہم تمام کو معلوم ہے کہ 114 سورتوں پر مشتمل ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے خلاصے کو اور نچوڑ کو بیان کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر فاتحہ میں غور و فکر کرے تو وہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا مغز اور گودا جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت آتی ہے، اور اسی سے گویا کہ قرآن کریم ہمارے سامنے قرآن کریم کھلتا ہے، اور قرآن کے دیگر پارے اسی سے ہو کر گزرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ 6 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ پہلی چیز تو ہے عقیدہ توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، پالنہار وہی ہے، رحمان وہی ہے، رحیم وہی ہے، وہی یوم جزا کا مالک ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو عقیدہ توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ ہے رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا جنہیں انبیاء اور رسل بنا کر بھیجا، اور اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے عقیدہ رسالت۔ تیسری چیز جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ ہے قیامت، کہ دنیا کی زندگی یہ فانی زندگی ہے،
یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ ہم جو بھی اعمال کریں گے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور دوبارہ پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہم وہی کے لیے گویا کہ اعمال کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے احکام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ ماننے والوں کا ذکر، سورہ فاتحہ میں بلکہ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور چھٹا ہے کہ نہ ماننے والوں کا ذکر، کہ جو قرآن کریم کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں چلتے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پورے قرآن کا اگر ہم نچوڑ اور خلاصہ نکالیں گے تو یہی چند چیزیں ہوتی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور احکامات، اور ماننے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور نہ ماننے والے اور نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ ان 6 چیزوں کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اور دوسری آیت میں اللہ نے عقیدہ توحید کو ہی بیان کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور وہی رحمت بھیجنے والا، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین میں عقیدہ آخرت کو بیان کر دیا کہ آخرت میں مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس دن کا مالک، یوم جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اللہ تعالیٰ ضمن رسالت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور گویا کہ انسان کی زبانی دعا بھی منگوا رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر آپ نے انعامات کیے ہیں۔ انعامات کن پر اللہ نے کیا ہے؟ تو قرآن مقدس نے ایک دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ انعام اللہ کا 4 لوگوں پر ہے: انبیاء پر، اولیاء پر، اور شہداء پر، اور صدیقین پر۔ تو گویا کہ رسالت کا ذکر ہو گیا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پناہ چاہی گئی ہے ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ گویا کہ نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر قرآن مقدس نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ مغضوب اور ضال، کہ وہ آدمی اللہ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو اپنی انانیت، ضد اور گھمنڈ کی وجہ سے کوئی حکم نہ مانے، اسے بولتے ہیں مغضوب، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور گمراہ وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو اپنی لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی بات نہیں مانتا ہے۔ تو دونوں قسم کے گروہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 6 قسم کی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، اور آج کی اس مجلس میں ہم پہلے پارے کا خلاصہ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں اور کون سی چیزوں سے ہمیں روکا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ، جیسا کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ قرآن مقدس کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہجرت کے ابتدائی دنوں میں ہی یہ سورت نازل ہوئی، اور پہلے پارہ یہ مکمل سورہ بقرہ کئی پاروں پر مشتمل ہے، جس میں 286 آیات ہے۔ اور اس سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ایک شان ظاہر کی کہ سورت کی ابتدا ایسے حروف سے ہو رہی ہے جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، کہ جو لکھے تو گئے ہیں ایک ساتھ لیکن پڑھے جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ قطعن کے معنی عربی میں آتے ہیں توڑنے کے، کسی چیز کو کاٹنے کے۔ تو یہ جو شروع میں اس سورت کے شروع میں جو کلمات ہے اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، کہ ان حرفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا، ایک ساتھ علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم توڑ توڑ کر پڑھیں گے۔ اور جب قرآن مقدس نے اس انداز میں اپنا کلام نازل کیا تو عرب کے لوگ جو کہ جن کی مادری زبان عربی ہے، جو اپنی فصاحت و بلاغت میں آج بھی گویا کہ فخر کرتے ہیں، وہ بھی حیران رہ گئے، اس لیے کہ عرب میں اس انداز میں خطاب کرنے کا کوئی رسم و رواج نہیں تھا۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ حروف تو لکھے ہیں ایک ساتھ لیکن پڑھے جا رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، الگ الگ کر کے، اور اس سے اصل مقصود لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنا تھا۔ جیسا کہ آج بھی ہم
اگر مجمع میں کوئی بات کہیں تو کوئی ہوک اگر لگا دیتے ہیں تو لوگوں کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اٹینشن اور لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے ایسے حروف لائے کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو حروف ہے ان کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مقدس اللہ کا کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے لکھ کر اور بنا کر پیش کر رہے ہیں. جو لوگ ایسا سوچتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نفی کر دی کہ دیکھو یہ ایسے حروف ہے جو تم بھی جانتے ہو، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن تم ان کو ملا کر کوئی آیت کوئی صورت نہیں بنا سکتے. تو یہ محمد یہ جو آیت ہے یہ صورتیں بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کے خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. لہذا اس میں قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت بھی ہے، اور ہمارے نبی کی شان بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا رہے ہیں. تو سورت کی ابتدا ایک ایسی آیت سے ہو رہی ہے جس سے دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجز کر دیا اور قرآن کریم کی حقانیت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیتیں شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے. ھدی للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یوں تو قرآن مقدس دنیا میں بسنے والے ہر ایک آدمی کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ہدایت سے اور اس ہدایت کے چشمے سے وہی آدمی سیراب ہوتا ہے، وہی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہو. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 قسموں کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بیچ بیچ کے ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے کہ زبان پر تو اسلام کی اور ایمان کی باتیں لیکن دل میں نفاق چھپا ہے، دل میں کفر بھرا ہوا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئی، ایمان والے، کافر اور منافقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے 4 آیتوں میں مومنین کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا اوصاف ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 5 اوصاف کو ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب یعنی وہ چیزیں جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، ہماری عقل کی رسائی جہاں تک نہ ہو سکے، جیسے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت، جنت، جہنم، اور حساب کتاب، اور ترازو کا تولا جانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو غیب میں ہے، جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے ہم سوچ نہیں سکتے، بلکہ کسی سچے اور کسی اچھے نبی کے بتانے سے ہی ہمیں ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو ایمان والے وہ ہیں. مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ اقامت صلاح، کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم بھی کرتے ہیں کہ اچھی طرح ارکان کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی پڑھاتے ہیں. تیسری صفت کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. قرآن مقدس میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال کی دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اس مال کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا چاہیے. نماز گویا کہ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بندوں کا بھی حق ہے، غریب، مسکین اور مستحق لوگوں کا حق ہے. تو کامل ایمان والا وہی ہے جو ان دونوں احکامات پر پوری طرح عمل کرے. چوتھی صفت کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے جتنی کتابیں جتنے انبیاء پر بھیجی ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں. اور پانچویں صفت کہ یہ لوگ آخرت کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، آخرت بھی ہے، وہاں کی زندگی کی تصدیق کرتے ہیں. تو گویا کہ مومنین کی یہ 5 صفات ہو گئی: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت پر بھی یقین رکھنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے. تفصیل کے ساتھ منافقین کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے تاکہ مسلمان ان آیتوں میں غور کرے
اور نفاق کی جو علامتیں ہیں، نفاق کی جو نشانیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ مختصر میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے ان 13 آیتوں میں 12 اوصاف منافقین کے ذکر کیے ہیں۔ پہلی ان کے اندر جو خصلت ہے وہ ہے جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ دینا، نمبر 3 عدم شعور یعنی معاملے کو نہ سمجھنا، نمبر 4 قلبی بیماریاں یعنی روح کی اندر کی بیماری، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بنانا وغیرہ، نمبر 5 مکر و فریب، نمبر 6 سفاہت یعنی بیوقوفی، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا، نمبر 8 زمین میں فتنہ و فساد مچانا، نمبر 9 جہالت، نمبر 10 ضلالت یعنی گمراہی، نمبر 11 شکوک و شبہات، اور نمبر 12 اہل ایمان کا تمسخر یعنی نیک بندوں کا مذاق اڑانا۔ تو یہ وہ اوصاف قرآن کریم بیان کر رہا ہے جو منافقین کے ہیں، جو ایمان والے کے نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ علامت المنافق ثلاث، کہ منافقین کی 3 علامتیں، موٹی موٹی علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ لوگ بات کرتے ہیں کذبا تو جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں معاملات میں یا کسی بھی طرح کا کوئی وعدہ تو اس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تیسرا اذا اؤتمن خان، ان کے پاس اگر آپ امانت رکھنے دو تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، اس سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کر دی، ایمان والے ان کے 5 اوصاف، اور کافر اسی طرح منافقین جن کے 12 اوصاف کو اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اعزاز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی؟ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو اس میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنی خلافت کے لیے اپنا نائب بنا کر انسان کو بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے ہمیں زمین میں نائب بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم زمین میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کا نظام زمین میں چاہتے ہیں اس نظام کو نافذ کرنا یہ ہماری گویا کہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح پہلے ہی پارے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر کر کے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ خیر اور شر ہر زمانے میں شروع سے لے کر آج تک بلکہ آخر تک ایک ساتھ چلتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام خیر ہی خیر تھے اور ابلیس ملعون جو ہے یہ شر ہی شر کا مجموعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جنت سے نکالے جانے کا، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اشارہ کیا ہے کہ خیر اور شر دنیا میں ایک ساتھ چلتے رہیں گے، لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خیر پر ہمیشہ جمے رہے اور باطل چاہے جس شکل میں بھی ہو اس کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہے۔ مرعوب ہونے کی یا مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ حق ایک نہ ایک دن ضرور غالب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا، یعنی جو آج کل اسرائیل ہے، ان کا پوری تفصیل کے ساتھ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ تو قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کا ذکر اللہ نے بڑے تفصیل سے کیا ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو قسم قسم کے انعامات تھے ان انعامات کا بھی ذکر ہے، اور ان لوگوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور ان انعامات کی ناقدری کی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے انعامات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلا انعام تو ان پر یہ کیا کہ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا، اکثر انبیاء بنی اسرائیل ہی میں آئے، لیکن ان لوگوں نے ان کی ناقدری کی۔ دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی خوشحالی بھی دی، مال و دولت سے بھی نوازا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت سے بھی نوازا، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے ان کو بچایا۔ نمبر 5، سمندر میں ان کو راستہ دیا، فرعون کا لشکر پیچھے پڑا ہوا تھا، سمندر نے ان کو راستہ دیا اور یہ لوگ فرعون کے ظلم سے بچے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ڈبا دیا گیا،
اسی طرح وادی سینا میں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، بادلوں کو ان کے اوپر سایہ کیا، پتھر سے ان کے لیے پانی کو نکالا۔ یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ نے خصوصی طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ اب یہ جو ان کی کفران نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو، تاکہ ہم لوگ بھی ایسی ناقدری سے بچیں۔ یہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ درس عبرت ہے، اس سے کچھ سیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا کوئی فضل ہے، انعام ہے، تو تمہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تم اس کی ناقدری سے بچو۔ ایک بات رہ گئی، وہ ہے کہ جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ خیر امت ہیں، اور یہ یقیناً حق بات ہے کہ مسلمان آج کے زمانے میں سب سے افضل اور سب سے بہتر امت ہے، لیکن بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں، اس لیے کہ ہر نبی کا اپنا اپنا ایک ٹائم تھا، ایک زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو خیر امت کا لقب ملا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی اور یہ لوگ شر امت بن گئے، سب سے بدتر لوگ بن گئے۔ تو اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ادراک کریں اور اس کی ناقدری سے بچیں۔ تو بنی اسرائیل نے جو ناقدری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے گویا کہ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح مت ہو جانا۔ تو بنی اسرائیل نے پہلی ناقدری یہ کی کہ ان لوگوں نے حق بات کو چھپایا، ان لوگوں نے آخری نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا، بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کو اپنے بچے کے بارے میں ہر طرح کی نالج ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کیا ہے، جس طرح ایک انسان اپنے چھوٹے سے بچے کو پہچانتا ہے، بنی اسرائیل اس سے کہیں زیادہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے، ہمارے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے ان لوگوں نے حق بات کو چھپایا، خود بھی انکار کیا اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی راستے میں روڑے اٹکائے۔ تو یہ ان لوگوں کا گویا کہ ان لوگوں کا جرم ہے۔ تیسرا انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کو موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے تھے، ان لوگوں نے بچڑے کو ہی اپنا خدا اور معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی۔ اسی طرح سینا میں جو من و سلوہ ان کے لیے اتر رہا تھا، یہاں ان لوگوں نے اور زیادہ حرص کی کہ ہمیں لہسن بھی چاہیے، پیاز بھی چاہیے، گویا کہ حرص کیا اور لالچ کا اظہار کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اریحا ایک جگہ وہاں ان سے کہا تھا کہ تم تواضع کے ساتھ داخل ہونا، تو یہاں ان لوگوں نے تکبر کے ساتھ انٹری کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو گویا کہ روندا اور ناحق انبیاء کا قتل کیا۔ یوں تو نبی کا قتل کیا، نبی کی گستاخی بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ان لوگوں نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو قتل کیے، بار بار اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہوا، بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور بار بار ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اسی طرح یہ لوگ سخت دل بن گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ لوگ کچھ اور اس میں جامع اور معنی پہنانے لگے۔ مادی زندگی کی محبت ان میں غالب آ گئی، دنیا کی محبت ان میں رس بس گئی، موت سے ان کو خوف ہونے لگا۔ اسی طرح اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وغیرہ، ان سے ان لوگوں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ان کے کرتوت ہے جو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود جس کا مظاہرہ کیا۔ تو اس سے اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا کوئی فضل ہو تو ہمیں اس فضل کا اقرار کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ان لوگوں کی طرح سرکش اور بے دین نہیں بن جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، بقرۃن کے معنی آتا ہے گائے، کیونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر ہے، گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا، اس لالچ میں کہ چچا کو ہم قتل کر کے ان کی جتنی وراثت ہے وہ سارا مال ہم ہڑپ لیں گے، اور قتل کر کے لاش کو دوسرے کے دروازے پر رات میں ڈال آیا، اور صبح یہی قاتل جو ہے شور و غل مچانے لگا کہ دیکھو میرے چچا کا فلاں آدمی نے قتل کر دیا ہے، اور ظاہری اسباب اور ظاہری ایویڈنس ایسے تھے کہ سامنے والا جو کہ بیچارہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، وہی ظاہراً قاتل شمار ہوتا تھا، اور لوگوں نے اس کو قاتل ڈکلیئر کر دیا تھا۔ قریب یہ تھا کہ وہ آدمی ہلاک کر دیا جاتا کہ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل کو معلوم کرنے کا ایک عجیب طریقہ ان کو بیان کیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک گائے ذبح کیجئے، اور اس گائے کا گوشت جو ہے اس قاتل سے جو ہی ٹچ کریں گے تو یہ اس مقتول سے، اس لاش سے جو ہی ٹچ کریں گے تو یہ جو مردہ ہے یہ خود بول پڑے گا اور یہ خود بتا دے گا کہ اصل قاتل کون ہے۔
پھر بیچ میں بنی اسرائیل کی شرارت کا بھی ذکر ہے. یہ لوگ بچنے کے لیے، اپنے آدمی کو بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، لمبی ہو، کالی ہو، کیسی ہو. تو یہ لوگ جتنا سوال کرتے گئے اتنا پھنستے گئے. معلوم یہ ہوا کہ دین کا جو حکم جس طرح ہے ہمیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے. زیادہ چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ ہم سوال جواب کریں گے تو خود دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. تو یہ لوگ ایسے پھنسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے بیان کی کہ جو پوری دنیا میں ایک ہی گائے تھی، اور اس زمانے میں لاکھوں روپے میں وہ گائے ان کو ملی. یعنی عام قیمت کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگی قیمت میں ان کو گائے خریدنی پڑی. تو وہ لوگ جو ہی یہ عمل انہوں نے کیا تو اس آدمی نے بتا دیا کہ اصل قاتل کون ہے. جو بیچارہ ایک معصوم جا رہا تھا، معصوم کی قتل، معصوم کو سزا ہو رہی تھی، وہ آدمی بچ گیا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے. اور اس واقعے کو بیان کرنے کا جو اللہ کا اصل مقصد ہے وہ تو ایک مقصد یہی ہے کہ قاتل معلوم ہو جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل میں ایسے پیدا ہو گئے تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا، ان کی عقل وہاں گویا کہ اس بات کو مان نہیں رہی تھی. کچھ لوگ انکار کر رہے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم دنیا میں بس مر گئے تو بس ختم ہو گئے، جیسا کہ آج بھی بعض لوگوں کا یہی نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو دوبارہ زندہ کیا، کہ اس نے خود اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا. تو ایک مردے کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی گویا کہ تصدیق کرا دی کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جو خدا ایک مردے کو دنیا میں زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی خدا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں بھی گویا کہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ دوسرا عقیدہ تھا. تیسری بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہتے تھے، مصر میں بت پرست لوگ تھے، گاؤ پوجا کرتے تھے، جیسا کہ ہم بھی ایسے ہی ماحول میں ہیں جہاں گائے کو مقدس مانا جاتا ہے. تو مصریوں کے ساتھ بنی اسرائیل، اس زمانے کے مسلمان، بنی اسرائیل یعنی اس زمانے کے مسلمان، وہ لوگ گاؤ پوجا کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے دل میں بھی گائے کی ایک طرح کی عظمت پیدا ہو گئی تھی کہ نہیں، یہ بھی گویا کہ چھوٹا موٹا بھگوان ہے، جیسا کہ آج بعض لوگوں کا نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معبود کو ہی گویا کہ قتل کروایا اور اسے ہی ذبح کروایا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی کہ جو اس قدر کمزور ہو کہ اپنا بھی دفاع نہ کر سکے، وہ دوسرے کا معبود کیسے ہو سکتا ہے. کہ ایک بچڑے کی محبت اور گائے کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اور اس کی نفرت دل میں بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرنے کو کہا. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. اسی طرح ہاروت ماروت کا ذکر، کہ جو دو فرشتے تھے زمین میں آئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. بابل ایک جگہ ہے، وہاں آ کر لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اس لیے کہ وہ زمانہ جادو کا زمانہ تھا. لوگ جادوگری زیادہ کیا کرتے تھے اور اسی میں لوگ گویا کہ ایک دوسرے کو شعبدہ بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا فن دکھلاتے تھے، اپنا جوہر دکھلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا، اور یہ لوگ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ فن ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس فن کے سکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ تم جادو میں اور اللہ کی وحی میں فرق کر سکو. اس لیے کہ اس زمانے میں انبیاء بھی بھیجے جاتے تھے اور ساتھ میں کچھ جادوگر بھی پیدا ہو گئے تھے. جادوگر بھی عجیب عجیب چیزیں ظاہر کرتے تھے جس سے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ معجزہ ہی ہو، حالانکہ وہ معجزہ نہیں ہوتا تھا. تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے تاکہ تم صحیح بات کو لے سکو، غلط بات سے اپنے آپ کو بچا سکو، اتنا اللہ تعالیٰ یہ سکھلانے کے لیے دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا. لیکن بنی اسرائیل جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو گئی اور یہ لوگ جادو کا غلط استعمال کرنے لگے. میاں بیوی میں تفریق کرا دیتے، دو لوگوں میں جھگڑا کرا دیتے، گھر میں فتنہ فساد مچوا دیتے. تو ان لوگوں نے گویا کہ اس جادو جو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے غلط استعمال کیا اور یہ لوگ اس میں پھنس گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مقدس اور جلیل القدر نبی ہیں، اور یہود اور نصارہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. اور یہ لوگ کہتے بھی تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین پر ہیں. ہم نصارہ بھی کہتے تھے اور یہود بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ ملت ابراہیم پر ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی حکم دے رہے ہیں. ان کا دین بھی وہی دین ہے، ان کی دعوت بھی وہی دعوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو محمد کی بات کو مان لو. انہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف بلایا بھی. لیکن چونکہ ان کے اندر ایک طرح کی حسد اور بغض تھی، لہذا ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانی. یہود اور نصارہ کے اندر یہی بغض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہے، آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہے. بنی اسرائیل میں تو سب سے زیادہ نبی آئے، لہذا لاسٹ نبی جن کا درجہ سب سے اونچا ہے یہ بھی ہمارے ہی اندر آنا چاہیے. یہ قریش میں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیسے پیدا ہو گئے؟
یہ حسد اور یہ بغض کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح آزمایا، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے کہ جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے وہ بت پرستی کا ماحول تھا۔ خود ان کے والد بت بنایا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد سے مقابلہ کیا، پھر اپنے پورے محلے والوں سے، پورے بستی والوں سے ٹکراؤ کیا، نمرود وقت کے ساتھ انہوں نے مباحثہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اور آزمایا کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا، پھر وہاں سے یہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، پھر یہاں تک ان کی آزمائش ہوئی کہ جب ان کے یہاں ایک لمبے عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وادن غیر ذی زرع، کہ وہاں اگنے لائق بھی کوئی چیز نہیں، انسان تو درکنار، اگانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل بے آب و گیا وادی جہاں نہ پانی کا انتظام ہے نہ کوئی ہریالی ہے، ایسی وادی میں، ایسی پہاڑوں کے درمیان بچے اور بیوی کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آ جانا، یہ گویا کہ کلیجے اور گردہ جگر کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ بیٹا جب ذرا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پر چھری چلاؤ، قربانی دو، اس میں بھی یہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزماتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوتے گئے۔ تو اللہ نے ان کو وہ انعام دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ انہی کی نسل میں سب سے زیادہ انبیاء پیدا ہوئے، بنی اسرائیل بھی انہی کے نسل سے ہے، اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح طرح کی آزمائش کی، اور یہ اس امتحان میں ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی کہ سب سے بڑے نبی انہی کے خاندان میں، سب سے زیادہ نبی انہی کے نسل میں۔ اور انہوں نے دعا مانگی کہ مکہ کو، اے اللہ مکہ کو آپ امن والی جگہ بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والی جگہ بھی بنا دیا کہ وہاں انسان تو انسان، پرندوں کو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرنے جائیں گے حج عمرہ میں تو آپ کو جو ہے دم دینا پڑے گا یا آپ کو کوئی جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح ان کی ایک دعا یہ بھی قبول ہوئی کہ وادن غیر ذی، مکہ جو ہے ایسی وادی ہے جہاں خود کوئی فصل نہیں اگتا، لیکن انہوں نے دعا کی کہ اللہ چونکہ یہاں ہماری نسل بسے گی، لہذا دنیا بھر کے پھل فروٹ اور میوہ اور رزق جو ہے یہاں آپ جمع کر دیجیے۔ تو اللہ نے ان کی یہ بھی دعا قبول کی کہ لوگ دنیا بھر سے وہاں تجارت کے لیے بھی جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے سامان وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ وہاں خود کوئی پھل نہیں اگتا ہے، لیکن دنیا کی ہر ایک نعمت آپ کو وہاں مل جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو نعمتیں مل رہی ہے وہ محض ایک ہی بنیاد پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اللہ کے آزمائش پر جمے رہے، صبر کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنے میں، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے میں مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازیں گے۔ اس سے گویا کہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ دین حنیف کی آپ دعوت دیجیے۔ دین حنیف یعنی وہی دین اسلام، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام۔ لوگ کہتے ہیں آج کل بہت زیادہ اس پر باتیں ہو رہی ہے کہ اسلام جو ہے 1400 سال پہلے آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ لوگ کہتے ہیں سناتن دھرم پرانا ہے، سناتن دھرم پرانا نہیں، دنیا کا سب سے پرانا دھرم، سب سے پرانا مذہب اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام، اور اسلام کی ابتدا بس وہیں سے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے۔ جب انسانوں کی ابتدا ہوئی تبھی سے گویا کہ اسلام کی ابتدا ہے۔ لہذا حق بات یہی ہے کہ دین حنیف یعنی دین اسلام ہی سب سے پرانا دین ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کو اسی دین کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہمیں بھی گویا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے عطا کی ہے کہ ہم بھی اسی دین پر قائم ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور اس دین پر عمل کرتے رہیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے جو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی متقین کی جو صفت بیان کی ہے وہ ہمیں پیدا کرنی چاہیے، منافقین کی جو علامتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی طرح یہود و نصارہ نے جو سرکش اور بےایمانی کی ہے ان کی ان عمل سے، ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور دین حنیف پر اپنے آپ کو گامزن رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا۔ آخری بات یہ ہے چونکہ رمضان میں
علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا رمضان جس طرح گزرتا ہے بقیہ مہینے بھی اسی طرح گزرتے ہیں، لہذا ہمیں رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہم سیکھیں، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نئی بات کو ہم جگہ دیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آخر میں کوئی ایک ایسی بات آ جائے جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنی زندگی میں انقلاب لا سکے۔ تو ان میں سے پہلی چیز ہے کہ جو ہمیں گویا کہ سال میں ہمیشہ کرنا ہے، آج سے انشاءاللہ ہم شروع کر دیں، اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ آج سے ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق، اور وہ یہ ہے نفلی اعتکاف، کہ انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کرے۔ مسجد کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جانے کا جو ادب ہے، جانے کا جو سنت طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ دائیں پیر سے داخل ہو، بسم اللہ پڑھے، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، دعا پڑھے، اور اسی کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، اور یہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کا بھی، 3 گھنٹے کا بھی، یعنی جب تک آپ مسجد میں ہیں گویا کہ اعتکاف میں ہیں، جو ہی آپ مسجد سے چلے جائیں گے یہ اعتکاف سے نکل جائیں گے۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، وقت کی بھی کوئی تعین نہیں ہے، جب بھی آپ مسجد میں آئے معتکف ہو گئے، جو ہی مسجد سے جائیں گے گویا کہ آپ اعتکاف سے نکل جائیں گے۔ تو یہ اگر ہم چونکہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ مسجد آنا ہوتا ہی ہے پورے سال میں، تھوڑا جمع ہوتا رہے گا، اور یہ تھوڑا جمع ہو کے قیامت کے دن ہمیں جو ہے ثواب کے انبار میں اور خزانوں میں ہمارا گویا کہ شمار ہوگا۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ معتکف جب تک اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے اس کے لیے ہر لمحہ گویا کہ نیکی شمار ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے معتکف کی حالت میں ہمارا نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہی، بلکہ ابھی سے ہی، ہم جب بھی مسجد میں آتے رہیں گے پورے سال بھر اعتکاف کی نیت کیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کئی بھی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔